अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मैंने लास्ट वॉइस के अंदर आप लोगों को 100, 491 और 552 CRPC का जिक्र किया कि ये हम लोग शुरू के अंदर डिस्कस कर चुके थे, इसी तरह मैंने आपको स्टेट ऑर्गन्स का भी बताया था कि ये कैसे फंक्शन करती हैं, कौन कौन से जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं, किस तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो वर्क करता है। इसी तरह मैंने आपको उस वक़्त प्रोसिक्यूशन के मुतालिक भी डिटेल में बताया था। मैंने आपको ये भी बात गाहे बगाहे बताई कि किस तरह स्टेट प्रोसिक्यूशन वर्क करती है, किसी तरह प्राइवेट प्रोसिक्यूशन वर्क करती है। मैंने आपको ये भी बताया कि स्टेट किस किस केस में रिप्रेजेंट कर सकती है। ये भी बताया कि प्राइवेट कंप्लेनेंट किस किस स्टेट में प्रोसिक्यूट करेगा और उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा। इन सारे सेक्शंस को मैंने आपको उस वक़्त भी जस्ट रेफरेंस दिया था कि ये सारे सेक्शंस आपको CRPC के अंदर 492 की सूरत में, 493 की सूरत में, 494 की सूरत में, 495 की सूरत में मिलते हैं। और 173 में भी आपको प्रोसिक्यूटर का जिक्र मिलता है। आपको एविडेंस के अंदर जो है कि स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा और कौन जो है किससे असरटेन किया जाएगा कि वो शहादत को पेश करे और किस तरह उस शहादत को बुलाया जाए। ये सारी बातें मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इनकी रेलेवेंट सेक्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले जो आपकी प्रोसिक्यूशन है ये टोटली गवर्न कर रही थी अंडर दी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसके अंदर इनकी अपॉइंटमेंट से लेके पावर्स तक और उनकी डोमेन्स तक सारा कुछ जो है वो CRPC के अंदर ही मौजूद था। लेकिन साल 2006 के अंदर एक पंजाब प्रोसिक्यूशन एक्ट जो है उसके फंक्शंस और उनकी सारी जो पावर्स और एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मुतालिक एक स्पेशल लेजिस्लेशन आई, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन की जितनी भी अपॉइंटमेंट से लेके उनकी एक एक पावर, उनकी डोमेन, उनकी ड्यूटीज़, पिछले प्रोसिक्यूटर्स का क्या होगा, नए प्रोसिक्यूटर्स कैसे काम करेंगे, ये सारा कुछ जो है आपको 2006 के प्रोसिक्यूशन एक्ट के अंदर मिलेगा। और वो यही जो सेक्शंस इसके अंदर मौजूद हैं इनकी सपोर्ट के अंदर ही हैं और इसके अंदर किसी किस्म की कोई कंट्राडिक्शन मौजूद नहीं है। रादर जो 2006 का एक्ट है वो CRPC के अंदर मौजूद जो सेक्शंस हैं उनका एक तरह का एक्सप्लेनेटरी एक्ट है, जो कि उन पावर्स को इंक्रीज़ करके और उनकी ड्यूटीज़ को फर्दर जो है वो एलेबोरेट करके उसमें डिटरमिन किया गया। और अब जितनी भी प्रोसिक्यूशन सर्विस है वो 2006 के एक्ट के तहत ही गवर्न की जा रही है, जिसके अंदर सारी जो हैं अपॉइंटमेंट्स, उनका तरीक़ाकार, कहाँ से उनको रिक्रूट किया जाएगा, उसके बाद उनकी हायरार्की क्या होगी, उनकी पावर्स क्या होंगी, कौन डिस्ट्रिक्ट हेड होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन जो है प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करेगा बिफोर दी सुपीरियर कोर्ट्स, उसका हेड कौन होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। उसके अंदर ये भी बता दिया गया कि प्रोसिक्यूटर जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने का जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके पास 173 CRPC को स्क्रूटनाइज करने की पावर होगी, वो पुलिस को डायरेक्शंस दे सकता है, वो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करवा सकता है। अगर कोई उसकी कंप्लायंस नहीं करता किसी डायरेक्शन की, तो उस सूरत के अंदर उसके अंदर ये भी अथॉरिटी दे दी गई कि वो हाई अप्स को उसकी शिकायत कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन तजवीज़ कर सकता है। इसके अलावा जितनी 173 की रिपोर्ट्स हैं उसको स्क्रूटनाइज करते हुए वो ये भी पावर रखते हैं कि वो किसी भी ऑफेंस को जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी और उसके मुतालिक क्या वो ट्रायल फिट है फॉर बिफोर द कोर्ट, या उसको ऐसी रिपोर्ट फिट फॉर ट्रायल है या फिट फॉर ट्रायल नहीं है। ये सब ओपिनियंस भी अदालत के अंदर इन राइटिंग पेश करने का इख्तियार जो है वो 2006 के एक्ट में दिया गया। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन किस वक्त टर्मिनेट की जाएगी, जिसको स्टे भी बोला जाता है, किस वक्त प्रोसिक्यूशन को विड्रा कर लिया जाएगा, ये सारी पावर्स भी आपके
پروسیکیوشن ایکٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کا جو پرائم سیکشن ہے وہ آپ کو 492 CRPC ملے گا، جس کے اندر جو پروسیکیوشن ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے متعلق بتایا گیا۔ اس کے بعد آپ کو 493 جو ہے CRPC وہ ملتا ہے، جس کے اندر جو ہے یہ بات بتا دی گئی کہ جو بھی اسٹیٹ ہے اس کے بہاف کے اوپر جو پروسیکیوٹر ہے وہ ہر کیس جو کہ پولیس رپورٹ کے تھرو پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ پبلک پروسیکیوٹر کنڈکٹ کرے گا، اور اگر کوئی پرائیویٹ پلیڈر ہے، اگر کوئی پرائیویٹ لائر ہے، تو وہ انڈر دی انسٹرکشنز آف پروسیکیوٹر کام کرے گا، وچ مینس کہ ہر اسٹیٹ کیس جو کہ پولیس رپورٹ کے اوپر ہے کورٹ کے اندر انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اس کیس کے اندر جو بھی اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہے اس کو نہ تو کسی وکالت نامے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کورٹ کی پرمیشن کی ضرورت ہے اس کیس کے اندر پیش ہونے کے لیے، بلکہ آٹومیٹکلی سچ پروسیکیوٹر appointed by the government of the concerned province, he shall be in charge of such case and he shall prosecute in each and every case on behalf of the state۔ اگر کسی سٹیج کے اوپر کوئی پارٹی جو کہ پروسیکیوشن کا انگریڈینٹ ہے، جسٹ لائک کوئی اگریوڈ ہے، کوئی کمپلیننٹ ہے، اگر وہ سٹل سمجھتا ہے کہ اس کی نمائندگی کسی پرائیویٹ لائر کو کرنی چاہیے، تو ایسا پرائیویٹ لائر بھی انڈر دی انسٹرکشنز آف پبلک پروسیکیوٹر ہی کام کرے گا، اور اپنے طور پر وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ جیسے کہ اگر کسی گواہ کو گیو اپ کرنا ہے، اگر کسی گواہ کو ایگزامینیشن ان چیف کروانا ہے، کسی گواہ کو ریزائل ڈکلیئر کروانا ہے، کسی کیس کے اندر کوئی آرگومنٹس کرنے ہیں، کسی گواہ کو عدالت کے ذریعے بلوانا ہے، کسی بھی اسٹیٹ افیئرس کے اندر اگر ملزم سائڈ سے کوئی درخواست آتی ہے اس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے، سو مچ سو ہر پروسیڈنگ جو کہ ٹرائل کے اندر موجود ہے، اس کے اندر کوئی ایسی پروسیڈنگ اسٹیٹ کیس کے اندر نہیں ہوگی جو کہ پبلک پروسیکیوٹر کو سنے بغیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے، اور پرائیویٹ پلیڈر کا ہونا نہ ہونا قانوناً جو ہے اس کی ویلیو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہوتا ہے اس کو سن لیا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں پر اسٹیٹ پروسیکیوشن ہے وہاں پہ پبلک پروسیکیوٹر کو سنا جانا اور اس کی اس بارے میں اوپینین لینا یہ قانون کے مطابق مینڈیٹری ہے۔ سملرلی جس وقت ہم لوگوں نے ٹرائل پڑھا تھا تو اس وقت آپ کو 249 یا 265 کے بتاتے ہوئے بھی میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ اگر کورٹ کسی سٹیج پہ یہ سمجھتی ہے کہ ایکیوز جو ہے اس کا چارج گراؤنڈ لیس ہو گیا ہے یا نو پروبیبلٹی آف دی کنوکشن ہے، تو اس کی بھی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ کورٹ ایسا آرڈر کرنے سے پہلے اسٹیٹ کو شوکاز کرے گی، اور جس وقت شوکاز کیا جائے گا تو پبلک پروسیکیوٹر ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس کا جواب دے گا کہ کیا وہ اس کی اوپینین میں یہ ایکویٹل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اوبویسلی بائنڈنگ تو کورٹ پہ کچھ نہیں ہے، اور اس نے اپنے ڈیسیجنز خود کرنے ہیں، ریکارڈ کے مطابق کرنے ہیں، اپنے جوڈیشل کانشیس کے مطابق کرنے ہیں، لیکن جو اس کے اندر مینڈیٹری ایلیمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو سنا جانا تھرو پبلک پروسیکیوٹر جو ہے وہ ضروری ہے۔ سملرلی 173 CRPC کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی پولیس رپورٹ جو ہے وہ بغیر اسٹیٹ کی اسکروٹنائزیشن کے عدالت میں سبمٹ نہیں ہو سکتی، مطلب کہ انچارج پولیس اسٹیشن ہر 173 کو کوگنیزیبل offense ہو یا نان کوگنیزیبل offense ہو، اس میں سمپلی اسٹیٹ پروسیکیوٹر کے تھرو عدالت کے اندر رپورٹ آئے گی تو کورٹ کوگنیزنس لے گی، ورنہ کوگنیزنس نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ بات آپ کو 493 CRPC اور اب آ کے جو پروسیکیوشن ایکٹ آیا ہے اس کے اندر جو آپ کا سیکشن 9 ہے اور سیکشن 10 ہے، اس کے اندر ساری پاورز اینڈ ڈیوٹیز آف دی پروسیکیوٹر جو ہے وہ لیجسلیٹ کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جو وڈرال آف دی پروسیکیوشن ہے
یہ بھی آپ کے 494 سی آر پی سی کے اندر ڈیل ہو رہی ہے، لیکن اب یہ آپ کو پروسیکیوشن ایکٹ کے اندر بھی ملتی ہے، جہاں پر مختلف اتھارٹیز کی چاہے وہ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ہو، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ہو، ان کے پاس بھی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر جو سٹیٹ پروسیکیوشن ہے اس کو وڈرا کرنے کی ریکویسٹ کر سکتی ہے بیفور دی کورٹ۔ الٹیمیٹلی اٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دی کورٹ پہ بائنڈنگ کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتا تو اسٹل پرمیشن آف دی کورٹ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے۔ اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ جو گراؤنڈز آفر کی جا رہی ہیں وہ سفیشینٹ ہیں تو اس صورت کے اندر وڈرال کی پرمیشن دے دی جائے گی۔ اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ اس گراؤنڈ سفیشینٹ نہیں ہے یا میلافائڈی ہے آن پارٹ آف دی پروسیکیوشن یا ایسا کوئی اور گراؤنڈ ہے جو کہ کنونسنگ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر کورٹ اس کو ریفیوز کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے، اور جب کورٹ ریفیوز کر دے گی تو اس صورت کے اندر اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو سٹل پروسیکیوٹ کرے گی۔ اس کے بعد آپ کا جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کو سیکشن جو ہے 494 کے اندر بھی ملتا ہے اس کا وڈرال کا، کہ اگر چارج فریم کرنے سے پہلے کورٹ جو ہے وہ وڈرال کی پرمیشن دے دیتی ہے تو اس صورت کے اندر ایسے ایکیوزڈ کو جو ہے ڈسچارج سمجھا جائے گا، اور اگر چارج فریم ہونے کے بعد کورٹ پرمٹ کرتی ہے وڈرال کی تو اس صورت کے اندر جو ایکیوزڈ ہے اس کو ایکویٹ سمجھا جائے گا۔ اور یہی انفرنس اکثر آپ کے ٹرائل کے اندر بھی جو ہے ڈرا کیا جاتا ہے کہ اگر کورٹ جو ہے اس کو 249 سے یا پروسیس ایشو کرتے ہوئے یہ سمجھتی ہے گراؤنڈ سفیشینٹ نہیں ہے، یا چارج فریم کرتے ہوئے یہ سوچتی ہے کہ میٹیریل ہی موجود نہیں ہے، میں اس کو فرد جرم نہیں لگا سکتا اور مجھے اس کو ریلیز کر دینا چاہیے یا ایکوٹ کر دینا چاہیے، تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ 494 سے ایک انفرنس بھی ڈرا کیا جاتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال کے اندر چارج فریم کرنے سے پہلے کورٹ ایکویٹل کر دیتی ہے تو دیٹ شیل ٹینٹ اماؤنٹ ٹو دی ڈسچارج آف دی ایکیوزڈ، اور اگر چارج فریم کرنے کے بعد اس کو ایکوٹ کیا جاتا ہے تو دیٹ شیل بی ایکویٹڈ ان ٹرمز آف سیکشن 494 سی آر پی سی۔ بٹ یہ صرف ایک انفرنس ڈرا کیا جاتا ہے، اس کی لیگل حیثیت ایز سچ کوئی بھی نہیں ہے۔